إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے پہلے ہے۔ اپنے بندوں کے ساتھ پہلا معاملہ اپنی رحمت کا کرتا ہوں، اور اگر بندے میری رحمت کی قدر کریں بے تحاشا اجر عطا فرماتا ہوں۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، پورا اجر دیتا ہوں اور اپنے فضل سے بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہوں۔ اور اگر میرے بندے میری رحمت کا استحقاق اپنے اندر پیدا نہ کر سکیں تو پھر میرے غضب کا معاملہ ہے۔ اس رحمت کی دلیل جو ہمارا اسلامی سال ہے اس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور یہ رب کائنات کی رحمت ہے کہ اس نے اس مہینے سے ہماری تقویم اور اسلامی سال کا آغاز فرمایا۔ یہ مہینہ حرمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شاعر میں داخل اور شامل ہے۔
اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے یہ. اور فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ رب العزت کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تقوی عطا فرما دے گا. تو آغاز امر ہی سے حصول تقوی کا پورا موقع موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم. اور تعظیم کا معنی یہ ہے کہ کسی معصیت کا اور گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے، بلکہ محرم کا مہینہ اللہ رب العزت کے ان شاعر میں سے ہے کہ اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شہر اللہ ہونے کا اعزاز کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے. تو تقوی حاصل کرنے کا پورا موقع موجود ہے. رب تعالیٰ کی یہ رحمت کی وسعت ہے کہ اس نے ہمارے سال نو کا آغاز ایک ایسے مہینے سے کیا جو اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے، اور آغاز ہی سے ہم اللہ تعالیٰ سے تقوی اور پرہیزگاری کا شرف حاصل کر سکتے ہیں، اور اس تقوی پر اپنے مستقبل کی بنیاد قائم کر سکتے ہیں. کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں دنیا کے آخرت کے، وہ تقوی کے ساتھ مربوط ہیں اور تقوی کے ساتھ منسلک ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بندہ تقوی اختیار کر لے اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات دے دے گا اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کر دے گا. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. ہر معاملے میں انجام کار کی بہتری تقوی پر قائم ہے. اعدت للمتقین. جنت اہل تقوی کا ٹھکانہ ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جس شخص کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے جو کہ تقوی ہے، اس کے لیے جنت میں 2 باغ تیار شدہ ہیں. یہ تقوی کے فضائل ہیں جس کو حاصل کرنے کا پورا موقع موجود ہے. محرم کا مہینہ اللہ کے شاعر میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اور اس مہینے کو کس طرح گزارنا ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا، یعنی گناہ نہیں کرنا. یعنی شرعی اصطلاح میں جو ظلم کا ارتکاب ہے وہ معصیت کے ساتھ ہے، گناہ کے ساتھ. یہ شب و روز گزارنے ہیں نیکی کے ساتھ. جو نیکی کر سکو وہ انجام دو، اور ساتھ ساتھ اس حرمت والے مہینے کی تعظیم بھی آپ کے دل و دماغ میں موجود ہو کہ اس مہینے کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ میں صرف نیکیاں انجام دوں، گناہوں سے بچوں. تو پورا مہینہ اس طرح اگر گزارنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی سے بھر دے گا، اور سال کا آغاز ہی تقوی پر قائم ہو جائے گا. پھر سارے فضائل اسی تقوی کے ساتھ منسلک ہیں.
دنیا کے آخرت کے رب تعالیٰ کا یہ فضل و کرم شرعی طور پر یہ جو مہینہ محرم کا اس میں دو ہی باتیں شریعت سے ملتی ہیں، ان کا پورا پورا خیال رکھا جائے۔ ایک یوم عاشور، عاشور کا معنی 10، عشر سے ماخوذ ہے 10۔ ہر مہینے کی 10 تاریخ کو عاشور کہا جاتا ہے، جیسے ہر مہینے کی 9 تاریخ کو تاسوع کہا جاتا ہے۔ تاسوع 9 سے ہے، معنی 9۔ یہ عاشور کا لفظ سن کر جو ذہنوں میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تصور آتا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر مہینے کی 10 تاریخ کو عاشور کہا جاتا ہے، اور شریعت میں اس کی فضیلت ثابت ہے۔ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی مضت۔ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو یہ چیز ثابت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ دن بڑا عظیم ہے، اور اس کی عظمت کی اساس کیا ہے؟ ھذا یوم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ واغرق فرعون وقومہ۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، فرعون کے چنگل سے، فرعون کی غلامی سے۔ اور فرعون جو ایک طاغوت تھا وقت کا، اسے غرق کیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ دن ایک نبی کی نجات کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، اور ایک طاغوت کی بربادی کا دن ہے۔ فصامہ موسیٰ شکرا، موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور یہ بتا دیا قومیں جب آزاد ہوتی ہیں تو شترے بے مہار نہیں بن جاتی۔ آزادی کا معنی یہ نہیں ہے کہ غیر شرعی حرکات کا ارتکاب کرو، بلکہ اس آزادی کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، جس کی ایک صورت اللہ کے لیے روزہ رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا، روزے کا حکم بھی دیا۔ پہلے محرم کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کی فرضیت اتری تو محرم کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب یہ مستحب ہے۔ بڑا اس کا اجر ہے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کے، جب مدینہ آپ تشریف لائے تو یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے پوچھا ان سے تم کیوں رکھتے ہو؟ بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کا دن ہے، ان کی قوم کی آزادی کا دن ہے، اور فرعون کی بربادی کا دن ہے۔ ہم آج کے دن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ موسیٰ اخونا، موسیٰ تو ہمارا بھائی ہے۔ نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، تمہاری بجائے موسیٰ سے ہمارا تعلق ہے، تمہارا کیا تعلق ہے؟ تمہارا تعلق تو ایک ہوائی تعلق ہے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ تعلق کی بنیاد عقیدہ توحید، اور تم تو شرک کرتے ہو۔ تم نے تو توحید کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پامال کر دیا۔ ہم توحید کا علم اٹھائے ہوئے، روزہ ہمیں رکھنا چاہیے، تم تو مبتلا شرک ہو۔ جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ نے ایک دعا اور ایک بددعا کی تھی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنانا کہ لوگ یہاں آئیں اور میری عبادت کریں، میری قبر پر سجدے کریں۔
اور نہ ہی میری قبر کو میلہ گاہ بنانا کہ لوگ آئیں اور میلے لگائیں اور اس کا انعقاد کریں. یہ دعا کر کے دنیا سے آپ گئے تھے. حالانکہ یہ قبر اشرف القبور ہے. کوئی دنیا کی قبر اس قبر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ قبر کہاں پر ہے؟ ایک ایسے زمین کے ٹکڑے پر جو اللہ کا پسندیدہ ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نبی کے دفن کے لیے جو ٹکڑا منتخب کر لے اسی جگہ نبی کی روح قبض کرتا ہے. نبی علیہ السلام کا انتقال سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں ہوا. وہیں آپ کی روح قبض ہوئی جو اللہ کا پسندیدہ ٹکڑا ہے اور وہیں آپ دفن ہوئے. تو جہاں آپ کی قبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے. اور اسی حجرہ میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے اس گھر سے لے کر میرے منبر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ جنت کا باغیچہ ہے. تو یہ قبر ریاض الجنہ میں ہے, اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ٹکڑے میں ہے. اور قبر میں مدفون رحمت اللہ العالمین ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی ہے. مگر کیا ہے اس قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. یا عرسوں کا لوگ انعقاد کریں, قبر کا طواف کریں, قبر پہ سجدے کریں. جب یہ اشرف القبور یہاں ممانعت ہے میلوں کی, سجدوں کی, طوافوں کی, تو وہ کون سی ماں جس نے ایسا لال جنا ہو جس کی قبر پر جا کے میلے لگائے جائیں, سجدے کیے جائیں. یہ کائنات کی سب سے اعلیٰ قبر, سب سے اعلیٰ ہستی مدفون ہے. اور آپ یہ دعا کر کے گئے کہ یا اللہ میری قبر پر اوس نہ لگے, میری قبر پر لوگ پوجا نہ کریں. اور بدعا کیا کی تھی؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ تعالیٰ یہودیوں پر عیسائیوں پر لعنتیں برسائے. اللہ ان دونوں قوموں کو برباد کر دے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر قبے اور عمارتیں بنا لی, قبروں پر سجدہ گاہ بنا لیے, بذام خیش مساجد تعمیر کر لی قبروں پر. تو تم تو مبتلا شرک ہو. تم نے انبیاء کی قبروں کا نہ چھوڑا اور ان پر سجدہ گاہ بنا لیے, قبے اور عمارتیں بنا لی. یہ آپ کی بددعا دنیا سے جانے سے قبل. دنیا سے جاتے جاتے اپنی قوم کو, امت کو عقیدہ توحید سمجھا کر اور سکھا کر گئے. کیونکہ توحید سر فہرست ہے, اور چونکہ زیادہ اس امت کا شرک قبروں کے نظام سے مربوط ہے تو آپ نے قبروں کا ذکر کیا, اپنی قبر کا ذکر کیا. اور یہ امت اس قدر بے وفا امت ہے کہ زیادہ تر جو شریعت کی مخالفت کی گئی وہ قبروں کے تعلق ہی سے ہے. کیا نبی علیہ السلام نے قبریں پختہ کرنے سے نہیں روکا؟ جائیے جا کر قبرستان دیکھیے, ہر قبر پختہ الا ماشاء. کیا نبی علیہ السلام نے اونچی قبر سے نہیں روکا؟ جائیے قبرستان دیکھیے قبریں کتنی اونچی بنی ہوئی. کیا نبی علیہ السلام نے قبروں پر چراغاں کرنے سے نہیں روکا؟ لوگ چراغاں بھی کرتے ہیں, دیے جلاتے ہیں, پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں. یہ نظام قبور میں پوری شریعت سے مخالفت محاذ آئی. کیا نبی علیہ السلام نے قبروں پر لکھنے سے نہیں روکا؟ جائیے دیکھیے, ہر قبر کا حال دیکھیے, لکھا ہوا ہے, نام لکھے ہوئے, تاریخیں لکھی ہوئی, آیتیں لکھی ہوئی, حدیثیں لکھی ہوئی, بالکل شریعت سے محاذ آ رہی ہے. نبی علیہ السلام کا حکم کیا ہے؟ قبروں کی زیارت کرو اور جو مانگو وہ قبر والے کے لیے مانگو,
ہم زیارتیں کرتے ہیں اور جو مانگتے ہیں قبر والے سے اپنے لیے مانگتے ہیں، بغاوت شریعت سے۔ کس طرح امت کو آپ ڈرا کر گئے، کس طرح نقطہ توحید سمجھا کر گئے، اور آج یہ قوم پوری طرح مبتلا شرک ہے نظام قبور کے تعلق سے۔ تو فرمایا یہود و نصارہ کا کیا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے؟ یہودیوں کا کیا واسطہ موسیٰ علیہ السلام سے؟ دین اسلام میں جو تعلق ہوتا ہے وہ عقیدہ اور توحید کی بنا پر ہوتا ہے۔ ہم صاحب توحید ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی توحید کے علمبردار تھے۔ روزہ ہم رکھیں بتیہ شریعت محرم الحرام کے تعلق سے، اور کوئی چیز ثابت نہیں۔ ہاں نبی علیہ السلام نے چونکہ فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی مخالفت کیا کرو، عیسائیوں کی مخالفت کیا کرو، تو آپ نے 10 تاریخ 10 محرم کے ساتھ ایک روزے کی اور مشروعیت فرما دی۔ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، 9 کو رکھ لو اور 10 کو رکھ لو، یا 10 کو رکھ لو اور 11 کو رکھ لو۔ یہودی ایک روزہ دن 2 رکھیں گے ان کی مخالفت کرنے کے لیے۔ یہ ہے مشروعیت۔ 10 کا روزہ رکھو گے اس کا اجر کیا ہے؟ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ 9 کا اور 11 کو ساتھ ملا لو گے اس کا اجر کیا ہے؟ یہود کی مخالفت۔ یہ قوم کسی محبت اور تعلق کے قابل نہیں۔ ہمارے غضب، ہمارے غصے، ناراضگی، مخالفت اور بے تحاشا بغض کے قابل ہے۔ جب یہ روزہ رکھو، جتنی قوت سے آپ کے دل میں یہود کی مخالفت ہوگی اتنا اللہ راضی ہو کر اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی 10 محرم کا روزہ، اس کی فضیلت 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور 9 اور 11 کا ساتھ ملا لیں اس کی فضیلت بیان نہیں ہوئی۔ لیکن یہود کی مخالفت عقیدہ توحید کی ترجمانی، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اوثق الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ایمان کی جو سب سے مضبوط کڑی ہے، سب سے مضبوط کنڈا جو ایمان کا ہے وہ یہ ہے، جس سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو اور نفرت کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ اگر یہ روزہ رکھو گے یہود سے نفرت کے اظہار کے لیے تو آپ نے ایمان کے سب سے مضبوط کنڈے کو تھام لیا، اپنے پکے مومن ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا۔ بس یہ 2 حدیثیں ہیں محرم الحرام سے جو تعلق جو شریعت سے ثابت ہے، اور اللہ کے بندوں محرم کے تعلق سے کوئی چیز ثابت نہیں۔ اب تاریخی حوادث ہوتے ہیں، تاریخی واقعات ہوتے ہیں۔ سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں افسوسناک سانحہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام کی اہل بیت کو، اہل بیت اطہار کو کس طرح شہید کیا گیا، جس پر ملال ہو، دکھ ہو، رنج اور الم ہو، مگر دکھ اور رنج و الم کے اظہار کے لیے بھی طریقہ شرعی اختیار کیا جائے، وہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے دین نے روکا، بلکہ دین حنیف نے اس طریقے کو اپنانے والوں کو دین سے خارج کر دیا۔ لیس منا من ضرب الخدود، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو غم میں ماتم کرتا ہے، اپنے گریباں کو چاک کرتا ہے، اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، نہ ہمارے دین سے نہ ہماری ملت سے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، انی بریء من السالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، جو خاتون رنج اور مصیبت کے وقت میں اپنے رخسار پیٹتی ہے، اپنا دامن چاک کرتی ہے، اپنے سر کے بال منڈوا لیتی ہے، میں اس سے بری، لا تعلق اور ناراض ہوں۔ اور یہ کام اگر مرد کرے، عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کا رونا دھونا
آپ سب جانتے ہیں، لیکن اگر عورتیں یہ کام کریں اتنی شدید وعید ہے، اور اگر مرد یہ کام کریں تو کتنی وعید کے مستحق ہوں گے۔ الناحیۃ اذا لم تتب قبل موتها فإنها تخام يوم القیامہ وعلیہا درع من جرب وسربال من قطران۔ نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ نہ کر سکی اور توبہ کیے بغیر مر گئی تو اسے قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اس طرح کہ اس کا جسم کھجلی سے خارش سے بھرپور ہوگا، اور اس جسم پر جہنم کی آگ کا تانبا پگھلایا ہوا گرم کیا ہوا ڈال دیا جائے گا۔ جسم خارش زدہ ہو اور اوپر گرم تانبا جہنم کا ڈال دیا جائے، کتنی اذیت ہوگی۔ یہ اذیت اس خاتون کو حاصل ہوگی جو نوحے کرتی ہے اور توبہ کے بغیر مر جاتی ہے۔ گویا شریعت میں توبہ کی گنجائش موجود، توبہ کا راستہ موجود ہے۔ کیوں نہ محرم کا استقبال کیا جائے توبہ کے ساتھ؟ جو سابقہ واقعات ہو گئے، جو سابقہ معصیتیں ہو گئی، ان پر توبہ کر لی جائے، اور آئندہ کے لیے تقویٰ کا راستہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ۔ جو موقع آئے، جو دن آئے، اس موقع کے تعلق سے، اس دن کے تعلق سے شریعت کیا چاہتی ہے، اللہ کا دین کیا چاہتا ہے، اسے اختیار کر لیا جائے۔ یہ عین تقویٰ ہے۔ اور اللہ کی حدوں کو پامال کرو گے، اس کی نشانیوں کو توڑو گے، اور اس کے شاعر کی توہین کرو گے، یہ رب کائنات کی ناراضگی کا موجب ہوگا۔ اس کی رحمت کا یہ ایک عظیم ثبوت کہ اس نے آپ کے سال کا آغاز محرم سے کر دیا۔ اس میں معصیتوں سے بچو، گناہوں سے بچو، اللہ تقویٰ عطا فرما دے گا۔ آغاز امر سے تقویٰ آپ کو حاصل ہو جائے۔ تقویٰ کے سارے فائدے آپ نے سن لیے، دنیا کے فائدے، آخرت کے فائدے۔ باقی یہ ثانیہ ہے، یہ حادثہ انتہائی افسوسناک۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو شیطان دو قوموں کو ورغلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، دو قوموں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک وہ قوم جو جناب حسین کی شہادت کے واقعے کو ذکر کرتی ہے، مرثیے پڑھتی ہے، نوحے کرتی ہے، ماتم کرتی ہے، رخسار پیٹتی ہے، بلکہ بعض جگہ تو چھریوں کا وار اپنے اوپر کرتی ہے، اپنے آپ کو لہو لہان کر لیتے ہیں، جس کا شریعت سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ یہ رافضی قوم۔ دوسری وہ قوم جو اس دن خوشی کا اظہار کرتی ہے، یہ خارجی اور ناسبی قوم ہے، جناب علی سے بغض رکھنے والے، آپ کے خانوادے سے بغض رکھنے والے، محرم کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرتی ہے۔ گویا ان کی عید کا دن آ چکا ہے، نئے نئے کپڑے پہننا، اچھے پکوان تیار کرنا۔ یہ عمان کے ناسبی، عمان کی یہ خارجی قوم، یہ بھی شیطان کی گمراہی کا نتیجہ ہے۔ کسی قوم کو شیطان نے رونے دھونے پر لگا دیا، وہ بھی خلاف شریعت ہے، اور کسی قوم کو خوشیوں کے اظہار پہ لگا دیا، وہ بھی خلاف شریعت ہے۔ پھر یہ محرم کیسے گزارا جائے، یہ دن کیسے گزارا جائے؟ روزہ رکھ کے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے۔ نہ روٹین سے بڑھ کر خوشی ہو، نہ روٹین سے بڑھ کر غم اور اس کا اظہار۔ خوشی مناؤ گے تو تشبیہ ہوگی خارجیوں کے ساتھ، اظہار غم کرو گے تشبیہ ہوگی رافضیوں کے ساتھ۔ اس تشبہ سے بچو۔ جو اہل سنہ کا منہج اعتدال کا، وسطیت کا، وہ اختیار کرو۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ہلاک فی رجلان محب غال و مبغض خال۔ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ برباد ہو گئے، ایک مجھ سے محبت کرنے والے غلوب کے ساتھ، اور دوسرا میری نفرت اور ناراضگی پالنے والے، مجھ سے نفرت کرنے والے، عداوت قائم کرنے والے۔ میرے تعلق سے یہ دو قومیں ہلاک و برباد ہو گئی۔ اور ایک اور ان کا قول تاریخ ابن ابی عساکر میں، وہ فرما گئے
يحبني قوما حتى دخلوا النار في حبي ويبغضني قوما حتى دخلوا النار في بغضي. ایک قوم مجھ سے اتنی محبت کرے گی کہ میری محبت میں غلب کر کے وہ جہنم کا لقمہ بن جائے گی، اور ایک قوم مجھ سے اتنی عداوت کرے گی، اتنی نفرت کرے گی، اس عداوت میں غلب کر کے وہ جہنم کا لقمہ بن جائے گی. یہ دو قومیں میری وجہ سے برباد ہوگی، ایک مجھ سے محبت کرنے والے غلو کے ساتھ. جناب علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، عظیم صحابی، خلفائے راشدین میں سے، جنتی، جنت کے وعدے، مگر ان میں الوہیت کی صفات پیدا کر دی جائے، ان کا رتبہ نبی سے بڑھا دیا جائے، یہ ساری باتیں موجود، یہ غلوب کا راستہ، یہ بربادی ہے. اور خارجی قوم، شیخین کے علاوہ تمام صحابہ کا بغض رکھنے والے، اس بغض کی بنا پر وہ جہنم کا لقمہ بن گئے. تو واقعہ ضرور ہوا جس پر صدمہ ہوتا ہے، دل میں ایک رنج و الم ہوتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کا خانوادہ جن کو کوفہ کی سرزمین پر کوفیوں کی بے وفائی کی بنا پر شہید کیا گیا، خط لکھ کے بلانے والے اور بلا کر بے وفائی کرنے والے، ساری باتیں بھول گئے، سارے عہد توڑ گئے، حتیٰ کہ یہ خانوادہ کتنی بے دردی سے شہید. جناب حسین نے جب کوفہ پہنچ کر کوفیوں کی بے وفائی کو دیکھا، پریشان ہوئے، 3 باتیں پیش کی، 3 میں سے ایک بات مان گئے، ہمیں واپس جانے دو. انکار کر دیا، نہیں جانے دو، ہمیں شام کے علاقوں میں بھیج دو جہاں رومیوں کے خلاف اسلامی لشکر جہاد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم جہاد کریں، شہادت کا انتظار کریں. انکار کر دیا. ہمیں ہمارے چچا زاد یزید ابن معاویہ کے پاس بھیج دو، انہیں معلوم تھا وہاں ہمیں پناہ بھی ملے گی، محبت بھی ملے گی، یہ بھی نہیں مانی. لشکر کشی ہوئی، کربلا کے میدان میں ایک جھڑپ ہوئی، اور اس میں یہ سارے نہتے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی شہید کر دیے گئے. صدمہ ہے بہت بڑا، اس پر خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، صدمے کی بات، مگر صدمہ شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کرے. یہ مقام جناب سیدین کا، حسنین کریمین کا اللہ نے لکھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الحسن الحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن و حسین جو ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں. بڑا منصب، بہت بڑا منصب ہے جنت کے نوجوانوں کی سرداری. اتنا اونچا رتبہ آزمائشوں کے بغیر نہیں ملتا، تکلیفوں کے بغیر نہیں ملتا. نبی علیہ السلام کا فرمان بھی اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی. ان نبیوں کو بھی اونچا مقام ان تکلیفوں کی بنا پر ملے گا. نبی کے عمل، نبی کا عقیدہ، نبی کا منہج، یہ سارے بابرکت. مگر یہ اونچا مقام جہاں اس عمل پر ملے گا، اس عقیدے پر ملے گا، وہاں دنیا میں تکلیفیں سہنے پر ملے گا. سخت ترین تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں، اور انبیاء کے بعد کن پر؟ جن کا مقام انبیاء کے بعد ہے ان پر آئیں گے. جناب حسن حسین، سخت ترین تکلیفیں ان پر آئیں. جناب حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور شہادت ایک اعزاز ہے، تنازل اختیار نہیں کیا، حق پر سمجھوتا اور سودا نہیں کیا، اپنی جان قربان کر دی. شرف کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے. ایک صدمہ سہا اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پر، جو جنت کا اونچا مقام اس کے اہل ہو گیا. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کے لیے بڑا اونچا مقام تیار کر رکھا جنت کے اندر، مگر ان کے عمل قاصر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کسی دکھ میں، کسی مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ صبر کی توفیق دے دیتے ہیں. اتنا صبر کرتے ہیں کہ اس مقام کے اہل بن جاتے ہیں جو مقام اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اور جناب حسن رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی خلافت چھوڑ دی، اپنی امارت چھوڑ دی،
جناب معاویہ کے حق میں ان کی بیعت کر لی تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے، حالانکہ تاریخ کے الفاظ کے مطابق پہاڑ جیسا لشکر ان کے ساتھ موجود تھا جناب معاویہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے، مگر تنازل اختیار کیا، اپنی خلافت سے کنارہ کشی اختیار کی، ان کی بیعت کر لی، اور یوں ایک فتنے کی جو صورت بن چکی تھی وہ تھم گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حسن رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے مسجد میں آ گئے، چھوٹے بچے، سرخ لباس پہنا ہوا تھا، آپ ممبر سے اترے، حسن کو اٹھا لیا، پھر ممبر پر آ گئے، فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید وسوف یصلح اللہ بہ بین فئتین من المؤمنین، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا، سردار ہوگا۔ دنیا کی سرداری چھوڑ دی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے جنت کے نوجوانوں کی سرداری عطا فرما دی۔ یقیناً یہ بڑا ایک آزمائش کا عمل ہوتا ہے، آزمائش کا کام ہوتا ہے۔ جناب علی کی شہادت کے بعد لوگ ان کی بیعت پر آمادہ تھے، اہل مدینہ، اہل کوفہ، مگر فتنے کی آگ بھی موجود تھی، لڑائی کی فضا بھی بن چکی تھی۔ لڑائی کو ختم کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے، بڑی آزمائش میں سرخرو ہو گئے اور کامیاب ہو گئے، جس کا صلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جناب حسن کو، جناب حسین کو، حسنین کریمین کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری عطا فرما دی۔ یہ تاریخ ہے، صحیح تاریخ۔ بھائی اس کو بڑھاتے جاؤ، پھیلاتے جاؤ، داستانیں گھڑتے جاؤ، راوی کہتا ہے، راوی کہتا ہے، راوی کہتا ہے، کون راوی کوئی معلوم نہیں، راوی کہتا ہے، راوی کہتا ہے۔ یہ صحیح تاریخ جس کا خلاصہ ہم نے پیش کر دیا، اور یہ شرعی ایک نسبت محرم و حرام کے تعلق سے، یعنی شہادت حسین کا واقعہ اس کا شرعی اعتبار سے محرم سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے، اسلامی تاریخ بھری پڑی، محرم سے کچھ عرصہ قبل ذوالحج میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، یکم محرم کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ تاریخ کو اگر کھنگالو گے روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ موجود ہے، تو کیا رونے بیٹھ جائیں، ماتم کرنے بیٹھ جائیں؟ نہیں، ہم اپنے شہداء پر ماتم نہیں کرتے۔ شہادت تو ایک تمغہ ہے، شہادت تو ایک اعزاز ہے جو ان کے سینے پر سجا دیا گیا۔ اللہ اپنی راہ میں دیکھتا ہے خون بہانے کے لیے کون تیار ہوتا ہے، اور اگر خون بہانے پر لوگ تیار ہو جائیں اور خون بہا دیا جائے، یہ اللہ کی رضا کا موجب ہے اور اس کی محبت کا باعث ہے۔ یہ خلاصہ ہے شریعت کا اور تاریخ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حوالے سے اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دی۔ جو دن آئے ہم یہ دیکھیں اس دن شریعت کا تقاضا کیا ہے، اس مہینے شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے، بس وہ اختیار کر لیں۔ یہ دین ہے، اللہ کی رضا ہے، تو اللہ کی رحمت اپنے جوش پر۔ محرم کا مہینہ موجود ہے، 10 دن گزرے، 20 دن باقی ہیں، ابھی توبۃ النصوح کے ساتھ داخل ہو، اور یہ نیت کر کے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کا یہ احترام کر لوں، اس کا اکرام کر لوں، گناہوں سے بچوں، نیکی کا راستہ اختیار کر لوں۔ سچی نیت سے کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو تقویٰ عطا فرما دے۔ اور جب سال کے پہلے مہینے تقویٰ حاصل ہو گیا تو باقی سارے دن اسی تقویٰ کی بنیاد پر گزریں گے اللہ کی رضا کے ساتھ۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں ہر حال میں اپنی اور اپنے حبیب کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ قرآن و حدیث کو تھامے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔